بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب تم بے حد تکلیف میں مسکرا کر یہ کہہ دو تو تمہارا معاملہ سیدھا 7ویں آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ جب دل ٹوٹ جاتے ہیں تو اللہ کے آگے جھک جاؤ، کیونکہ اس سے بہتر کوئی جان نہیں سکتا کس رنگ کے دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ لوگ اس کاغذ کو تو سنبھال لیتے ہیں جس پر اللہ لکھا ہو، مگر اس دل کو توڑ دیتے ہیں جس میں اللہ بستا ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہماری خاموشی اور ٹوٹے دل کی آواز سن لیتا ہے اور بہتر وقت میں ہمیں جواب دیتا ہے۔ گرتے آنسو اور ٹوٹے دل کی قدر صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ لوگ ٹوٹی ہوئی چیزیں پھینک دیتے ہیں، مگر خدا ٹوٹے ہوئے دل کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے، اتنا زیادہ کہ اس کے بدلے میں اپنی سب سے بڑی نعمت فردوس کی ابدی بادشاہی دینے کے لیے تیار ہے۔ مگر کیا کیجیے کہ آج لوگوں کے پاس ساری دینداری ہے، یہی ٹوٹا ہوا دل نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ جھوٹے انسان کی اونچی آواز سچے انسان کو خاموش کرا دیتی ہے، لیکن سچے انسان کی خاموشی جھوٹے انسان کی بنیاد ہلا دیتی ہے۔ زندگی اتنی بھی دشوار نہیں، اپنی اپنی گزاریے صاحب۔ چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ تو آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں۔ اسی کو زندگی کہتے ہیں۔ پردہ یہ نہیں کہ بس خود کو چھپا کر رکھو، پردہ یہ ہے کہ غریب کے سامنے دولت کی، بھوکے کے سامنے کھانے کی، مسافر کے سامنے گھر کی اور یتیم کے سامنے والدین کی نمائش نہ کرو۔ اور پردہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کا بھرم رکھو، ان کی کمزوری کسی پر عیاں نہ ہونے دو اور کسی کی ذاتی زندگی پر نظر نہ ڈالو۔ معجزے ہوتے ہیں، خاموش خواب سچ ہو جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل جڑ جاتے ہیں۔ یہ سب وہی ہے جو نماز اور دعا سے ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے کہیں زیادہ درد پہنچاتی ہے۔